ارلی 90s ہوگا. تو میرے پاس ندیم نصرت صاحب آئے اور انہوں نے کہا آپ کی ایک ملاقات ہے, آپ مل لیں. تو میں نے کہا کس سے؟ انہوں نے کہا کہ انڈین ڈپلومیٹ سے. تو میں نے کہا میں اکیلے تو نہیں ملوں گا, آپ بھی چلیں. بولے نہیں, وہ تو اکیلے ہی ملیں گے. نام اگر یاد ہے کہاں میٹنگ, مگر وہ میں انشاءاللہ کتاب میں لکھوں گا, یا کسی پاکستان کے کوئی آپ کے ریلیونٹ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے. تو اچھا, شام کو 7 بجے کی میٹنگ تھی, بہت بارش تھی, وہ جانے کو تیار نہیں. میں نے بولا میں نہیں جاؤں گا, آپ چلیں گے ساتھ. وہ مجھ سے نہیں ملیں گے. میں نے بولا چلیں تو چلیں. بہرحال وہ گئے, باہر کھڑے تھے اور میں اندر, اور میں نے ان سے لندن میں سینٹرل لندن میں. اچھا. تو آپ کے مجھ سے انسسٹ کیا کہ وہ میں ملا. پھر میں نے کہا کہ میں اکیلے تو بات نہیں کروں گا, میرے سینئر آئے ہوئے ہیں ندیم نصرت صاحب, وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. بولے نہیں انور بھائی, وہ تو بھائی ہو گئے. انور بھائی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اٹس ناٹ پاسبل. مجھے تو انسٹرکشن ملی ہے دیٹ آئی ووڈ اونلی اسپیک ٹو یو اینڈ اونلی یو. ہم نے بولا بٹ آئی ووڈ ناٹ اسپیک ٹو یو, اونلی می, یو سی. سو آئی میڈ اٹ ویری کلیئر ٹو یو. تو خیر آدھے گھنٹے کے زید و بحث کے بعد انہوں نے کئی کال کیے, پھر کہا اچھا آ جائیں. دس از ہاؤ آئی گاٹ کنیکٹڈ. جو بھی اگر ہم انڈیا سے تعلقات تھے تو ہم تو جو پارٹی لائن تھی وہ ٹو کر رہے تھے نا. اور ہم تو میں تو اس پاکستان سے آیا تھا, میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا, تو مجھے کنیکٹ کرایا گیا تھا نا. آئی ایم بورن پاکستانی, آئی ایم ناٹ اگینسٹ پاکستان, اینڈ آئی ہیڈ نیور بین ولنگلی انڈین کوآپریٹڈ ود انڈیا. پارٹی کی لائن تھی, حکم ماننا تھا, وہ ہم نے کیا. ہاں پیسے لاتے تھے, دے دیتے تھے. تو آج بھی میں پاکستان اگر مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں, اور جو مجھ پر الزامات لگا گئے وہ ہمارے دوستوں ہی نے زیادہ لگائے ہیں نا. خالد شمیم نے ڈبلن سے فون کیا اور عمران بھائی کی موجودگی میں, عمران بھائی شہید کی موجودگی میں گفتگو ہوئی اور اس میں موجود تھا. تو یقیناً عمران بھائی مجھ سے بہت سینئر تھے, کنوینر تھے وہ, میں تو بہت جونیئر تھا ان کے مقابلے میں. تو یقیناً انہوں نے وہ گفتگو بھی سننا پسند کیا ہوگا, اسپیکر فون پر ہو رہا ہوگا. تو ان کے قتل کا بندوبست ان کے سامنے ہی کیا جا رہا تھا. یہ کیا قابل یقین بات ہے, کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ سو یہ سب لیلا مجنوں کی کہانی ہے. ڈاکٹر اشرت علی بات کا تواتر سے کئی دفعہ فون آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں MI6 نے آپ کی تصویر بھیجی ہے جہاں آپ کار پارک میں اسیسن سے ملاقات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو آپ تصویر بھیجیں تاکہ میں پہچان سکوں. ایک دفعہ فون آیا تو انہوں نے کہا ایک شخص ہیں جو لمبے سے ہیں, چشمہ پہنتے ہیں, گورے سے, وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں جب آپ اسیسن سے بات کر رہے ہیں. تو وہ شاید انیس احمد خان ایڈوکیٹ ہوں گے. ہم نے بھائی انیس ایڈوکیٹ ہوں, فلاں ایڈوکیٹ ہوں, آپ تصویر تو بھیجیں. تو بہرحال تصویر تو ندارت. تو لیکن پھر میں آئی ٹک اے اسٹینڈ اینڈ آئی آسکڈ الطاف بھائی ٹو سینڈ طارق میر بھائی ٹو کراچی ٹو obtain these pictures because they are not forthcoming. تو خیر گئے. تو کراچی سے جب طارق بھائی آئے تو 2 منیچر سی تصویریں, کلرڈ فوٹوگراف 2 شخصیات کی لائے جو اسٹوڈیو میں کھینچی گئی تھی. تو پھر انہوں نے دکھایا. تو میں نے کہا یہ میٹروپولیٹن پولیس والے اتنے احمق ہیں کہ اسیسنز کی تصویریں کھنچوائیں اسٹوڈیو میں اور پھر ان کو الوداع کہہ دیا ایئرپورٹ پر جا کر کے. اشرت العباد صاحب سابق گورنر یہ کر رہے تھے تو یقیناً گورنر ہاؤس کے بھی تو فونز ٹیپ ہوتے ہوں گے نا, یہ اس کے بغیر تو نہیں. تو ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا. تو وہاں جو اس وقت سارے پارسا بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ میں دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں, تو وہاں سے وہ آواز لگاتے تھے کہ نام بتائیں, گھر جلا دیں گے ان کا, ایک ایک فرد کو قتل کر دیں گے. تو یہ تو پاکستان کی لیڈرشپ, جی وہاں جو اس وقت سارے موجود ہیں, کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں رہا. اور اگر انہوں نے عمران بھائی کو فون کیا بھی ہوگا تو میں تو ان سے ناواقف تھا, ہو سکتا ہے عمران بھائی واقف ہوں.